اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسن معتبر جناب صادق سے مروی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی تو ایک روز ایک نخلستان میں بیٹھے تھے۔ معاویہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ پوری کائنات کا علم رکھتے ہیں، اور آپ کے والد حضرت علی بھی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ سلونی ما تشوم قبل ان تفقدونی، جو چیز چاہے مجھ سے دریافت کرو۔ امام نے فرمایا خدا تعالیٰ اپنا علم جس کو پسند کرے اپنے بندوں میں سے عطا کرتا ہے۔ معاویہ نے کہا کہ آج ہم ذرا امتحان پوچھتے ہیں کہ فرمائیے اس کھجور میں کتنے دانے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا معاویہ اس درخت میں 4000 خرمے ہیں۔ بس معاویہ نے حکم دیا کہ تمام خرموں کو توڑ کر احتیاط سے شمار کیا جائے۔ جب تمام خرمے شمار ہو چکے تو نتیجہ نکلا 4003 خرمے۔ معاویہ نے کہا کہ صرف ایک خرمے کا فرق نکلا۔ امام نے فرمایا میں نے ہرگز جھوٹ نہیں کہا، اور خدا کی طرف سے خبردار نہیں آیا کرتی۔ لوگوں تم میں سے ایک خرمہ کس نے چھپا لیا ہے؟ کہو تو خود خرمہ بول اٹھے۔ بس اتنا سن کر عبداللہ بن ابن عامر نے کہا کہ واقعی وہ خرمہ میرے پاس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خالق کے دی کو کس نے بچایا جواب دو، کس نے نظام الفت ہے بنایا جواب دو۔ پسرے ہند کے حورو سن لو بغور تم، شام و عراق کس نے ملایا جواب دو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مگر بے مروت ظالم مسلمانوں کے ظلم کا نشانہ سبط اکبر محمد مصطفیٰ ہی بنا۔ ملا لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہر روز ایک عقد کرتے تھے، دوسرے روز طلاق دے دیا کرتے تھے۔ کیوں مسلمانوں کیا رسول خدا کی یہ حدیث نہیں؟ عرش نہیں ہے کہ عرش 3 وجہ سے کانپ اٹھتا ہے۔ ایک تو یتیم کو ستانے سے، دوسرا جب کوئی گناہگار بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر خلوص دل سے استغفار کرے، اور تیسرا بے قصور عورت کو طلاق دینے سے۔ کیا امام حسن علیہ السلام اس حدیث سے واقف نہ تھے؟ اور کس طرح فرزند رسول بے قصور عورتوں کو طلاق دینا جائز قرار دیتے تھے؟ دوسری طرف وہ عورتیں کیوں کر آپ سے عقد کرتی جن کو علم ہوتا تھا کہ کل طلاق ہو جائے گی؟ یہ سب بنی امیہ کے کاسا رسیوں کے پروپیگنڈے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح آل محمد کو بدنام کر کے حق نمک ادا کیا جائے۔ او بے مروت مسلمان، حضرت امام حسن علیہ السلام نے تو اس ملعونہ کو بھی طلاق نہ دی جس نے حضرت کو کئی مرتبہ زہر دیا، جو اپنے بھائی جانی دشمن کو طلاق نہیں دے رہا۔ اس نے بے قصور عورتوں کو کس طرح طلاق دینا جائز قرار دے لیا تھا۔ روایت میں ہے کہ مخالف نے کئی مرتبہ حضرت کو زہر دلوایا۔ روایت میں ثابت ہے کہ حضرت کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا۔ 3 مرتبہ تو آپ کو معسل میں ایک ملعون نے زہر دیا۔ ایک بار ایک نابینا ملعون نے زہر سے بجھا ہوا نیزہ حضور کے پاس پائے اقدس پر رکھ کر دبا دیا، جس کا اثر ہو گیا تھا۔ لکھا ہے کہ اس ملعون کو حضرت عباس نے تلاش کر کے قتل کر دیا تھا۔ حضور اس کے بعد مدینہ میں تشریف لائے تو مخالف نے مروان جہدہ
بن اشد جو حضرت ابو بکر کی بھانجی ام فروہ کی بیٹی تھی، اس کے پاس 1,00,000 درہم، اور کہا کہ اگر تو نے امام حسن کو شہید کر دیا تو اس کے علاوہ انعام و اکرام اور اپنے بیٹے کے ساتھ اب تیرا عقد بھی کر دوں گا۔ اس ملعونہ نے ایک مرتبہ حضور کو خرموں میں زہر دیا۔ جب امام کو یہ اس ملعونہ کی حرکت کا علم ہوا تو آپ نے اس کے ہاں آنا جانا بند کر دیا۔ ان 5 مرتبہ کی زہر سے حضرت کافی اذیت اٹھانے کے بعد شفا یاب ہوتے رہتے۔ مقول ہے کہ جب مخالف کو معلوم ہوا کہ کئی بار حضرت امام حسن علیہ السلام کو کئی بار زہر دیا گیا مگر کامیابی نہ ہوئی تو اس نے ملعون نے بادشاہ روم سے زہر حلالی منگوا کر مروان کے پاس بھیجی کہ یہ زہر حلالی ہے، اس کا ایک قطرہ اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو تمام دریائی جانور مر جائیں گے۔ مروان نے وہ زہر جوہدہ بن اشد کے پاس پہنچا کر کہا کہ اس کا ایک ہی قطرہ کافی ہے۔ چونکہ امام حسن علیہ السلام سے اس کا عقد ہو چکا تھا اس لیے اس کی آمد و رفت بند تھی۔ اس نے ہر چند کوشش کی مگر موقع نہ پا سکی۔ بالآخر 26ویں سفر سن 49 ہجری کو وہ اس جگہ جا پہنچی جہاں امام حسن علیہ السلام سو رہے تھے۔ آپ کے قریب حضرت زینب کلثوم بھی سو رہی تھی۔ آپ کے باندھی کنیزیں محو خواب تھی۔ جوہدہ اس پانی میں زہر ملا کر خاموشی سے واپس ہوئی جو پانی حضرت کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ اس کی واپسی کے تھوڑی دیر بعد حضرت نے امام حسن کی آنکھ کھولی۔ آپ نے حضرت زینب کو آواز دی اور کہا، بہن، میں نے ابھی اپنے نانا رسول اور پدر رسول کو اور مادر گرامی کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بیٹا حسن، کل تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ یہ سن کر حضرت زینب رونے لگی اور حضرت نے وضو کے لیے پانی مانگا اور خود ہاتھ بڑھا کر سرہانے سے پانی لے کر نوش فرمایا۔ عزادارو، بس پانی پینے کی دیر تھی کہ حضرت تڑپ گئے اور فرمایا، یہ کیا پانی ہے جس نے میرے جگر اور حلق کو پارا پارا کر دیا۔ شیعہ جب حضرت زینب کا رونا سن کر تمام بیبیاں تشریف لے آئیں اور جب امام حسین بھائی کے پاس پہنچے تو غش کر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا، پانی مجھے بھی پلاؤ جو میرے بھائی کو پلایا گیا، تاکہ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے نانا کے پاس پہنچ جاؤں۔ مگر امام حسن نے وہ کوزہ زمین پر دے مارا جو چور چور ہو گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب پانی زمین پر گرا تو زمین ابلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن کو کیائی اور جگر کے 70 ٹکڑے دشت میں آ گئے۔ عزادارو، 2 دن تک سیدزادیوں کے گھر میں سخت بے چینی رہی اور تیسرے دن بھائی کی گود میں بھائی نے دم توڑ دیا۔ ہر طرف سے آہ و بکا کی آواز ہوئی۔ آخر امام حسین نے بھائی کو غسل دیا، غسل و کفن کی پہنایا اور بھائی کی وصیت کے مطابق بھائی کا جنازہ روضہ رسول میں لائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ خچر پر سوار ہو کر آ گئیں اور کہا کہ میں حسن کو رسول خدا کے روضے میں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ بنی امیہ نے ترکشوں سے تیر نکالے۔ حضرت عائشہ کی ترغیب دلانے پر تیر چلے اور 70 تیر امام کی لاش میں پیوست ہو گئے۔ ادھر بنی ہاشم نے تلواریں کھینچ لی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم سے فرمایا، میرے بھائی کی مجھے وصیت ہے کہ اگر مسلمان مجھے نانے کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں تو لڑائی نہ کرنا، بلکہ مجھے میری
دادی فاطمہ بنت اسد کے پاس دفن کر دینا۔ عزادارو، یہ کائنات میں ایک جنازہ ہے جو گھر سے نکل کر پھر واپس آیا۔ جب بہنوں نے دیکھا تو فرمایا ماں جائی کیا ہوا؟ فرمایا حسین و کلثوم رقیہ پہلے مل کر بھائی کی لاش سے تیر تو نکالے۔ اعلی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔